بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ولا استغراب فی ھذا الجمع عن الحکیم القدیر الخبیر سے لے کر السادس فی امکان المعاد تک۔ آج کے درس میں جو نکات قابل توجہ ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، متفرق اجزاء بدن جو کہ قبر میں متفرق ہو گئے ہیں کو جمع کرنا خدا کے لیے تعجب خیز بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے تعجب خیز بات ہے، لیکن خدا کے لیے تعجب خیز بات نہیں ہے۔ نمبر 2، متفرق اجزاء کیسے قیامت میں اکٹھے کیے جائیں گے، قرآنی تصویر اور قرآنی مثال بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، علامہ مجلس کا نظریہ متفرق اجزاء کے بارے میں کیا ہے کہ قبر میں جو انسان کے بدن کے اجزاء بالکل بوسیدہ ہو گئے ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، کس طرح اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بارے میں علامہ مجلس کا نظریہ بھی آج کے درس میں بیان ہوگا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ولا استغراب فی ھذا الجمع عن الحکیم القدیر الخبیر۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو انسان کے بدن کے اجزاء کو اکٹھے کر کے اس میں دوبارہ روح کو لوٹایا جائے گا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بالکل تعجب نہیں ہے۔ اس جمع یعنی جو علامہ ہلی نے جمع کیا ہے اس خداوند متعال کی جانب سے جو حکیم ہے، قادر ہے ہر چیز پر، اور تمام متفرق اجزاء سے باخبر اور آگاہ ہے۔ روا علی بن ابراہیم کی تفسیری ہی، علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے ان ابی ابن بابا سے، انہوں نے پھر ان ابن ابی عمیر سے، پھر انہوں نے ان ابی ایوب سے، پھر ابی ایوب نے ان ابی بصیر سے، پھر ابی بصیر نے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی۔ ان ابراہیم علیہ السلام نظر الی جیفۃ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ایک مردے کو دیکھا، ان کی مردے پہ نگاہ پڑی، علی ساحل البحر، وہ مردہ جو سمندر کے کنارے پہ تھا، تاکلھا سباع البر و سباع البحر، جسے اس مردے کو کھا رہی تھی سمندری اور دریائی مخلوقات بھی، حیوانات بھی اور خشکی کے حیوانات بھی، کچھ ادھر کے کھا رہے تھے کچھ ادھر کے۔ ثم جب مردہ کھا لیا، خود ختم ہو گیا، تو یسب السباع بعضها علی بعض، یہ کھانے والے درندے پھر ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، فیاکل بعضها بعضا، انہوں سے کچھ نے کچھ کو کھا لیا۔ فتعجب ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ مردہ کو کھا لیا، پھر مردہ کو کھانے ایک دوسرے کو کھانا شروع کیا۔ فقال، عرض کیا، رب، اے میرے کریم اللہ، ارنی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا، مجھے مظہر بنا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ فقال اللہ لہو، ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام بالکل رکھتا ہوں ایمان، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ اطمینان قلب ہو جائے۔ احیاء موتا کس طرح ہوتا ہے؟ قال، خدا نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے اکٹھے کرو، فسرہن الیک، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر مختلف جبلوں پہ ان کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے رکھو، ثم ادعہن، پھر انہیں آواز دو، یاتینک سعیا، جلدی میں آپ کی طرف آ جائیں گے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور آپ جان لیں کہ خداوند تبارک و تعالی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ آیت اب وجہ استدلال یوں ہے، فاخذ ابراہیم صلوات اللہ علیہ الطاؤس والدیک والحمام والغراب، 4 پرندوں کو خدا بندے حکم سے ابراہیم علیہ السلام لیا، ان میں سے ایک طاؤس ہیں مور، اور مرغا، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے اکٹھے کیے، لیا ان کو، پکڑا، قال اللہ عز و جل، خدا فسرہن الیک، اقطعہن،
انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ثم خلط لحمات ہننا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کو، پھر ان کے گوشت کو آمیختہ کرو، ملا دو، لحم ہن خیلا، یہ یعنی یہ بریکٹ میں طلاب کرام یہ بتایا جائے گا کہ بعض روایات میں، بعض نسخے جات میں لحم ہن ہے، اور پھر خدا نے کہا فرقھا علی کل عشرۃ جبال، جب ان 4 پرندوں کے گوشت آپس میں آمیختہ کیے گئے، پھر انہیں ابراہیم علیہ السلام تم جدا جدا کر کے رکھو، علیحدہ علیحدہ کر کے رکھو 10 جبلوں پر، ثم خذ مناقیرہن، پھر ان کی منقار ہاتھ میں لو، ودہن، اور انہیں جرک کیا ہو منقار سے پہچان کے، آپ منقار کے ذریعے سے آواز فرض کریں 4 تھے، پہلے آپ تاؤس کی فرض کریں، منقار اٹھا کے تاؤس کو آواز دیں، اور مرغے کی منقار اٹھا کے اس کو، اس طرح کا دوسرے دیگر پرندوں کو، تو یاتینک سعین، آ جائیں گے آپ کی جانب جلدی جلدی، ففعل ابراہیم ذالک، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کی چونچ اٹھائی اور منقار اٹھائی، آواز دی، وفرقہن علی کل علی عشرۃ جبال، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت کے ٹکڑے جو آمیختہ کیے تھے آپس میں ملا دیے تھے، مختلف 10 جبلوں پہ رکھے، ثم دعاہن، پھر انہیں آواز دی، فقال ابراہیم علیہ السلام اجیبینی باذن اللہ، میری طرف آ جاؤ، میری بات کا جواب دو خدا کے اذن سے، تو فکانت یجتمع یتألف اللحم کل واحد، پھر وہ تمام اجزاء اکٹھے ہو گئے اور ہر ایک کا گوشت آ گیا، وعظمہ الی راسی، ہر ایک کی ہڈیاں آ گئیں ان کی چونچ کی طرف، راس کی طرف، سر کی جانب، جو ان کا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وطارت الی ابراہیم، اڑ کر آگے ابراہیم علیہ السلام کی جانب، فعند ذالک، اس جب ابراہیم علیہ السلام یہ کیفیت، یہ حالت احیاء موتا کی دیکھی، تو قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خداوند متعال عزیز و حکیم ہے۔ یہ روایت بحر الانوار جلد 7 صفحہ نمبر 36 سے 37 تک ہے۔ اب فرماتے ہیں قال علامہ المجلسی قدس سرہ، علامہ مجلسی فرماتے ہیں تلک الاخبار، یہ روایات تدل علی انہ تعالی یحفظ اجزاء المعقول فی بدن الآکل، کہ یہ روایت دلالت کرتی ہیں کہ خداوند متعال محفوظ کر دیتا ہے معقول کو، معقول جس کو کھایا گیا، تو اللہ کرام عزیز، اس کے جتنے بھی اجزاء کھائے گئے، جس طریقے سے سمندر کے کنارے پہ مردے کے اجزاء کو کھا رہے تھے سمندری کچھ مخلوقات اور خشکی کی مخلوقات، ان کے تمام آکل فی بدن آکل، کھانے والوں کے بدن میں خداوند متعال محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے وَيَعُودُ فِي الْحَشْرِ إِلَى بَدَنِ الْمَعْقُولِ، پھر وہ اجزاء جو خداوند متعال محفوظ کرے وہ حشر میں، قیامت میں وہ لوٹا دیتا ہے معقول کے بدن کی جانب، یعنی معقول کی جو روح ہے وہ تو زندہ ہے، اس میں تو فنا نہیں ہے، یہ جو بدن کے اجزاء متفرق ہو جائے، وہ متفرق اجزاء کو مختلف جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے ان کو اکٹھے کر کے معقول کے بدن میں جمع کر دے گا، کما اخرج تلک الاجزاء المتخلطۃ والاعضاء المتمزجۃ من تلک الطیور، جس طریقے سے خارج ہوئی یہ اجزاء جو مخلوط کیے گئے، مخلوط تھے، اور وہ اجزاء جو ممزوج تھے ان پرندوں میں سے، 4 پرندوں میں سے، ومیز بینہما، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان میں جدا کر کے ادھر ادھر کر کے رکھے تھے، مختلف جبلوں پہ کر رکھے تھے، یہ مختلف جگہوں پہ تھے، کیسے اذن الہی سے ایک بدن کی صورت میں آ گئے، جس بدن کی صورت میں حقیقت میں وہ تھے، اگرچہ متعدد اجسام میں وہ مخلوق تو ہو چکے تھے، پھر بھی اذن الہی سے اکٹھے ہو گئے۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 37۔ وروی عن ہشام بن الحکم، ہشام بن الحکم سے روایت کی ہے انہ قال زندیق للصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ایک زندیق نے عرض کیا کہ انا لروح بالبعث والبدن قد بلا والاعضاء قد تفرقت، روح کہاں ہوگی بعث والے دن، یعنی قیامت و دن، در حالانکہ بدن بوسیدہ ہو چکا ہوگا اور اعضاء بدن متفرق ہو چکے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر یہ زندیق اب تفصیل بیان کر رہا ہے، فعضو فی بلدۃ، یعنی ایک مردہ تصور کر رہا ہے، ایک مردہ دیکھیں، ایک بدن دیکھیں، ایک شہر میں ہے، اس کا ایک حصہ، تاکلہ سباؤہا،
اس شہر کے درندے حیوانات اس کو کھا رہے ہیں. وہ عضون و اخرا، دوسرا اس کا عضو تمزق ہوا میں اس کے پرندے اس کو کھا رہے ہیں. تیسرا عضو قد صار ترابا، تیسرا کسی نے بھی نہیں کھایا، اس کا تیسرا مٹی بن گیا. بنیا به مع الطین حائط، ایسی مٹی جس کے ذریعے سے دیوار گھر کی بنائی گئی. تو یہ اسے جو متفرق اجزاء میں ایک بدن ہو گیا ہے، متعدد اجزاء میں جن کی آپس میں کوئی سنکیت نہیں، یہ کیسے جمع ہوں گے؟ قال امام علیہ السلام کا فرمایا ان الذی انشأہ من غیر شیء، وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں ایجاد کیا ہے پہلے عدم سے. وصوروا علی غیر مثال کان سبق الیہ، اور ان کی ایسی تصویر بنائی جو اس سے پہلے تصویر نہیں تھی، بے مثال ہو کے بنایا. قادر ان یعیدہ، اور وہی قادر ہے ان کو اپنی اصلی صورت کی جانب لوٹانے کے لیے. کما بداہ، جس طرح اول میں آغاز خلقت میں کیا. قال زندگی کہتے ہیں اوضح لی ذالک، میرے لیے اس بات کی اور وضاحت ہیں. قال امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الروح مقیمۃ فی مکانہا، بدن جس کے تسلط میں ہے وہ روح ہے، روح ثابت ہے اپنے مقام پہ. روح المحسنین فی ضیاء و فسحۃ، نیکوکاروں کی روح روشنی میں ہے، نورانیت میں ہے اور سکون میں ہے. وروح المسیء فی ضیق و ظلمۃ، اور گنہگار کی روح تنگی میں ہے، اندھیری میں ہے. والبدن یسیر ترابا منہ خلق، او بدن تو مٹی ہو گیا ہے جس مٹی سے بدن کو پیدا کیا گیا. ففی المصدر کما منہ خلق، بعض میں ہے منہ کما منہ خلق. وما تقذف به السباع والهوام من اجوافها، اور وہ اجزاء بھی مٹی ہو گئے ہیں جن کو درندوں اور پرندوں نے اپنے پیٹ میں لے کے رکھا تھا. فما اکلتہ، بس وہ اجزاء جو سباع و حوام نے کھائے، ومزقتہ، اور جنہیں چبایا، اپنا نوالا بنایا. کل ذالک فی التراب محفوظ عند من لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی ظلمات الارض. یہ تمام چیزیں، تمام اجزاء مٹی میں محفوظ ہیں اس ذات گرامی کے نزدیک جس سے کوئی ذرہ زمین کی سطح میں، زمین کی حقیقت میں اس سے غائب نہیں ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہی ذات، وہی خدا جانتا ہے عدد الاشیاء ووزنہا، اشیاء کے عدد کو جانتا ہے، ان کے وزن کو جانتا ہے کہ کتنے ذرات کہاں پہ ہیں، کتنے ذرات کس عاقل کے بدن میں ہیں. وَأَنَّ التُّرَابَ الرُّوحَانِيِّينَ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ فِي التُّرَابِ، اور روحانین یعنی نیکوکاروں کی مٹی سون کی مٹی ہو جائے گی، قائم مگر جیسے سون کی مٹی ہو. فَإِذَا كَانَ حِينَ الْبَعْثِ، جب آئے گا قیامت کے دن، اٹھنے کا وقت آئے گا. مَطَرَتِ الْأَرْضُ فَتَرْبُ الْأَرْضُ، تو زمین پہ برسات برسے گی، پھر زمین سرسبز ہو جائے گی. ثُمَّ تَخَمَّدَ مَخْضَ الثِّقَاءِ، پھر زمین سے خالص پودے نکلیں گے. فَيَسِيرُ تُرَابُ الْبَشَرِ كَمَثِيلِ الذَّهَبِ مِنَ التُّرَابِ، تو انسان کی جو تراب مٹی ہے وہ ایسے ہو جائے گی مٹی جیسے سون کی مٹی ہوتی ہے. اِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ، جب اسے دھویا جائے پانی کے ذریعے سے. وَزَبَدِ مِنَ اللَّبَنِ اِذَا مَخِضَ، یعنی کَالزَّبَدِ، اور مکھن کی طرح ہو جائے گی جو دودھ سے نکلتا ہے خالص کے طور پر. فَيَجْتَمِعُ تُرَابَ كُلِّ قَالَبٍ، بس وہی خدا اکٹھا کر لے گا ہر بدن، قالب یعنی ہر بدن کی مٹی کو. وفی المصدر بعض کتابوں میں ہے کل قالب لا قالبہ فینتقل، ہر بدن جائے گا دوسرے بدن کی جانب منتقل. فینتقل باذن اللہ تعالی الی حیث الروح، یہ بدن منتقل ہوگا خدا کے اذن سے اس روح کی جانب. فتعود صور باذن صور کہیاتیا، بس صورتیں یعنی بدن کی صورتیں لوٹیں گی. مصور یعنی جس نے تصویر بنائی ہے اس بدن کی، اس کی اجازت سے اپنی حالت کی جانب. وَتَلِجُ الرُّوحُ فِيهَا، پھر اس ان صورتوں میں روح ڈالی جائے گی. فَإِذَا قَدْ اسْتَوَّى، جب یہ برابر ہو جائے گی، روح قبول کر لے گا، روح کو بدن قبول کر لے گا، تو لا ينکرو من نفسی شیئن، کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکتا. بہر نواز جن 7 صفحہ نمبر 37 سے 38 تک یہ موجود ہے بات. وروی فی الکافی عن عمار بن موسیٰ عن ابی عبداللہ السلام،
کتاب کافی میں روایت کیا گیا عمار بن موسیٰ سے، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال کہتا ہے کہ سئل عن المیت، امام علیہ السلام سے ایک ایسے مردہ کے بارے میں پوچھا گیا، یبلا جسدہ، جس کا جسم پوسیدہ ہو چکا تھا، جس کا جسم پوسیدہ ہو چکا ہو، وہ اس کیا ہوگا، اس کے بارے میں کس طریقے سے ہوگا زندہ، پوچھا گیا، قال امام نے فرمایا کہ نام ہاں زندہ ہوگا، حتی لا یبقى لحم ولا عظم الا طینۃ التی خلق منها، یہاں تک کہ نہ اس کا گوشت باقی رہے گا، نہ اس کی ہڈیاں باقی رہیں گی، سوائے اس مٹی کے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، فإنها لا تبلا، وہ مٹی، وہ طینت، وہ بوسیدہ نہیں ہوگی، تب کا وہ مٹی باقی ہے، فی القبر مستدیرۃ، قبر میں دائرے کی، گول دائرے کی صورت میں موجود ہے، حتی یخلق منها کما خلق اول مرۃ، یہاں تک انسان کو اس سے پیدا کیا جائے گا، اس مٹی سے جس طریقے سے پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تھا۔ بہار نواز جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43۔ قال علامۃ المجلسی قدس سرہ، علامہ مجلسی فرماتے توضیح، وضاحت یہ کہ مستدیرۃ یہ لفظ جو آیا ہے اس کا معنی ہے بہیئۃ الاستدارۃ، یعنی گول دائرے کی صورت میں وہ مٹی موجود ہے، ایک یا تو مستدیرہ کا یہ معنی ہے، او متبدلۃ متغیر فی احوال مختلفۃ، یا تو پھر یہ مراد مستدیرہ سے یہ ہے کہ اس کی حالت مختلف شکلوں اور صورت میں تبدیل ہوتی رہے گی، کا کون ہے رمین و ترابن، جیسے خاک ہو جائے، خاک سے پھر مٹی ہو جائے وغیرہ، اس کے علاوہ فہی محفوظۃ فی کل الاحوال، یہ مٹی، یہ اجزاء بدن محفوظ ہیں تمام حالات میں، یعنی مستدیرہ حیات گول صورت کی صورت میں حالت میں آ جائے، یا ان کی حقیقت ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے۔ بہار نواز جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43۔ انتہا موضع الحاجت، یہاں تک جتنی ضرورت تھی ہم نے بیان کی علامہ مجلسی کی بات کو، وعلیہ اس بنا پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلا مانع من جمع المتفرقات خصوصاً اذا اکتفی بطینۃ الاصلیت کما هو مفاد بعض الاخبار، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی متفرق اجزاء کو کٹھے کرنے میں، بالخصوص جب ان کی اصلی مٹی موجود ہے، جب اکتفا کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے کہ طینت اصلی ان کی باقی ہے، جس سے بنے ہیں یا جس میں پوسیدہ ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، جس میں یہ بدن کے اجزاء چلے گئے ہیں، وہ مٹی موجود ہے، تو اس مٹی سے ان کو اکٹھا کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش، نہ قدرت الہی اس سے عاجز ہے، نہ علم الہی محدود ہے کہ ان اجزاء کو ڈھونڈ نہ سکے، جس طریقے سے بعض روایت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمام اجزاء بدن کو کس بھی صورت میں وہ چلے گئے ہوں، حقیقت تبدیل کی ہو انہوں نے، یا اپنی مٹی کی حالت میں ہی ہوں، خداوند قیامت کے دن ان کو بدن کی صورت میں پیش کرے گا، پھر اسی بدن میں جو موجودہ اس کی روح تھی اس دنیا والی، وہی اس میں پھونک دے گا، پھر وہ اسی کے ذریعے سے حساب و کتاب و حشر و نشر ہوگا۔ تو طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا، اگر ہم اس خلاصے کے طور پر سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ سورت قرآن مجید میں جو ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے بارے میں تعجب کیا، اس قصے کو بیان کریں روایت کی روشنی میں، اور اس قصے سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ بھی بیان کریں۔ نمبر 2 کہ امام علامہ مجلسی نے جو روایت کے ذیل میں جو توضیح دی ہے، اس توضیح کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔